یؤتل حکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی نا، عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی. کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا، شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے، پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے. 10 من، 1 من شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ. حضور نے، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی، نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے. لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے. حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی. اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا. لہٰذا دانائی کے ساتھ. گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا. دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی. تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا. شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے. ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے. جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ. تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے. ہمیں اللہ نے جو کچھ